السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کو یاد کرنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں بہت سارے مقامات پر اللہ کا ذکر کرنے اور اسے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج کے درس میں یا آج کی اس چھوٹی سی ملاقات میں آئیے یہ جانتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر کیا ہے۔ سب سے بہترین ذکر جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو یاد کر سکیں، اللہ کا ذکر کر سکیں، وہ کیا ہے، وہ کون سا کلمہ ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ایک روایت مروی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ، یعنی سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمد للہ ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3383، اور سنن ابن ماجہ میں بھی روایت ہے، حدیث نمبر 3800۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا محترم سامعین اور سامعات، مشاہدین اور مشاہدات، کہ سب سے بہترین ذکر جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کو یاد کر سکتے ہیں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا سب سے بہترین ذکر ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ عوام کا ذکر ہے، اللہ اللہ کہنا یہ خواص کا ذکر ہے، اور ہوا یا ہو کہنا خواص الخواص کا ذکر ہے۔ اور اس طرح سے ہوا کو سب سے افضل ذکر سمجھنا یہ درست نہیں ہے اور یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہے جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی، جس میں ہے کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو حدیث تو یہ کہتی ہے کہ سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، لہٰذا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ سب سے بہترین ذکر ہو ہے یا ہوا ہے یا اللہ اللہ ہے؟ یہ حدیث کے مقابلے میں بات کہنا ہوگا جو کہ سراسر گمراہی ہے، اور یہ درست بات نہیں ہے کہ حدیث کچھ کہے اور ہم کچھ کہیں۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو ہمیں اسی کو سب سے بہترین ذکر ماننا چاہیے، اور صرف اللہ اللہ یا ہو یا ہوا کو سب سے بہترین ذکر سمجھنا یہ گمراہی کی بات ہے، کیونکہ یہ حدیث کے مقابل کہنا ہوگا جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ صرف اللہ اللہ کہنا یا صرف ہوا یا ہو کہنا، اگر یہ سب سے بہترین ذکر ہونا تو دور کی بات، اگر یہ ذکر بھی ہوتا، کم درجے کا بھی ذکر ہوتا،
تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا عمل ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دیتے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جو پہلا تینوں دور ہے، پہلی 3 صدیاں، پہلے 300 سال اسلام کے قرون مفضلہ جس کو کہتے ہیں سب سے بہترین زمانہ، اس زمانے میں اس پر عمل ہوتا. لیکن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت کا، اور اسی طریقے سے بعد کا جو زمانہ ہے تابعین کا، تبع تابعین کا، تو ہم نہیں پاتے ہیں کہ ان کے زمانے میں اس طرح کا عمل رائج ہو، اور وہ صرف اللہ اللہ یا ہوا کہہ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. اس طرح سے ذکر کرنا اللہ اللہ یا ہوا یہ اس زمانے میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، کوئی رواج نہیں ملتا ہے. اس لیے محققین اہل علم نے، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے اہل علم نے کہا ہے کہ بطور ذکر اللہ اللہ کہنا یا ہوا کہنا، ہو کہنا، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. بدعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام سے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے. اللہ اللہ یا ہو کر کے انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے. تو اگر یہ ذکر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ضرور اس طرح سے اللہ کا ذکر کرتے. جب آپ نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ طریقہ ذکر کرنے کا یہ درست نہیں ہے. اور پھر یہ کہ لا الہ الا اللہ کو حدیث میں سب سے بہترین ذکر قرار دیا گیا ہے. اس کے مقابلے میں یہ کہنا کہ سب سے بہترین ذکر اللہ اللہ یا ہو کہنا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا جو درجہ ہے گویا کہ اس کو کم کرنا لازم آئے گا، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے. سب سے اعلیٰ درجہ ذکر میں لا الہ الا اللہ کا ہے، اس کے مقابلے میں یہ کہنا کہ ہوا یا اللہ اللہ کہنا یہ سب سے بہترین ذکر ہے، اور یہ خواص کا یا خواص الخواص کا ذکر ہے اور عوام کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے اوپر دوسرے ذکر کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو تمام اذکار پر ترجیح دی ہے، تمام اذکار پر اہمیت دی ہے، اور کہا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. پھر یہ بھی ہے کہ صرف اللہ اللہ کہنا، ہوا تو چھوڑ ہی دیجئے، ہو اللہ اللہ کہنا، صرف یہ اللہ اللہ، صرف یہ لفظ کہنا ذکر کے طور پر. آپ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، آپ عربی جو لغت ہے، عربی زبان ہے، اس کے حساب سے بھی دیکھیں گے تو یہ مفید کلام نہیں ہے، جملہ مفیدہ نہیں ہے. جو عربی قاعدہ ہے، عربی گرامر ہے، نحو کا قاعدہ ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو صرف اللہ اللہ یہ جملہ مفیدہ نہیں ہے، یہ مفید کلام نہیں ہے، اس کا کوئی معنی مطلب واضح نہیں ہوتا ہے. اللہ اللہ کیا مطلب؟ اس کے آگے بھی کچھ نہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ بھی نہیں، صرف اللہ اللہ کہنا. تو یہ لغوی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اور شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی اور کہا تھا کہ میں تمہیں ایک چند کلمات بتاتا ہوں جو تم پریشانی کے وقت کہنا، تو اس میں فرمایا کہ یہ کہنا اللہ اللہ لا اشرکو، اللہ اللہ ربی لا اشرکو بہ شیئا. یہ مسند احمد، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. تو صرف اللہ اللہ کی تعلیم نہیں دی کہ یہ کہنا، بلکہ کہا اللہ اللہ ربی لا اشرکو بہ شیئا. مکمل جملہ اور کلام ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر
جو ہے ایسے جملے اور کلمے سے کہنا چاہیے جو کہ مفید ہو، جس کا معنی اور مطلب سمجھ میں آتا ہو۔ صرف اللہ اللہ کا معنی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک اس کے آگے یا پیچھے چند الفاظ یا کلمات، یعنی جس کو جملہ کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں، نہیں شامل کریں گے، نہیں ایڈ کریں گے۔ صرف اللہ اللہ کہنا یہ جملہ مفیدہ یا مفید کلام نہیں ہے۔ اس کے آگے پیچھے کچھ ملائیے، اے اللہ مجھے رزق دے، مجھے رزق دے اے اللہ، آگے پیچھے کچھ لگائیے، تو بڑی حمد والا ہے اے اللہ، یا اے اللہ تو بڑی حمد والا ہے، تو سب سے بڑا ہے اے اللہ، یا اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے پاک ہے اے اللہ، یا اے اللہ تو سب سے پاک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے آگے پیچھے ملانے سے ذکر بنے گا، کلمہ بنے گا۔ صرف اللہ اللہ کہنا یہ جیسا کہ بتایا شرعاً بھی ثابت نہیں ہے اور لغوی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین میں نہیں کہا جائے گا اللہ اللہ، یعنی زمین میں جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی، جب کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود نہیں ہوگا تب قیامت آئے گی۔ تو اس حدیث سے بعض لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کہنا یہ ذکر ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کا معنی اور مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ اللہ کہا جائے، بلکہ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ زمین میں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر کوئی ایسا شخص نہ پایا جائے جو اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو، اللہ کی سچی عبادت کرنے والا نہ ہو۔ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ زمین پر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہوگا جو اللہ کی توحید پر قائم ہو اور اللہ کی صحیح اور سچی عبادت پر قائم ہو، جب تک ایسا زمانہ نہیں آئے گا کہ اس طرح کا کوئی شخص موجود نہیں ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت تبھی آئے گی جب دنیا میں اس طرح کا کوئی شخص نہیں پایا جائے گا جو توحید پر قائم ہو اور اللہ کی سچی عبادت کرنے والا ہو۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا، اور اس لیے دوسری حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے۔ اس حدیث کی دوسری حدیث اس طرح سے ہے جو مسند احمد میں ہے کہ لا تقوم الساعۃ علی احد یقول لا الہ الا اللہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کسی بھی ایسے شخص پر جو کہتا ہو لا الہ الا اللہ۔ تو اس حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اس حدیث میں وضاحت نہیں ہے، صرف اللہ اللہ کا ذکر آیا ہے، لیکن اس حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اس سے مراد کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ تو قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین پر کوئی ایسا شخص موجود نہ ہوگا جو اللہ اللہ کہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس زمین پر کوئی ایسا شخص موجود نہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کہے یا توحید والا ہو، اللہ کی صحیح عبادت کرنے والا ہو۔ یہ اس کا معنی اور مطلب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور اللہ اللہ یا ہو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ سب سے بہترین ذکر ہونا تو دور کی بات ہے۔ کیوں یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ اس طریقے سے کیوں نہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے؟ کیوں یہ اہل علم کے نزدیک بدعت اور گمراہی شمار ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس طریقے سے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے، اور عربی زبان کے اعتبار سے بھی صرف اللہ اللہ کہنا یا صرف ہوا ہوا کہنا یہ کلام مفید نہیں ہے، جملہ مفیدہ نہیں ہے، اس کا کوئی معنی مطلب واضح نہیں ہوتا ہے۔ لہذا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، یا اللہ کے ساتھ
اور بھی الفاظ اور کلمات جوڑنے چاہیے اس کے آگے یا پیچھے، تاکہ وہ جملہ مفیدہ بن جائے، کلام مفید بن جائے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ رب العالمین کا ہمیشہ اور ہر لمحہ ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سب سے بہترین طریقہ اللہ کے ذکر کا یہ ہے کہ ہم اس کلمہ کو پڑھتے رہیں اور بار بار پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، یعنی معبود برحق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں۔ یہ سب سے بہترین ذکر ہے، اور یہی اسلام کا کلمہ ہے، یہی کلمہ توحید ہے، یہی کلمہ طیبہ ہے، اور اسی کے اقرار سے کوئی بھی شخص مسلمان ہوتا ہے اور ایمان لاتا ہے، اور اسی پر خاتمہ ہونے سے نجات ممکن ہے۔ جس کا اس پر خاتمہ نہیں ہوگا، یعنی کلمہ توحید پر اس کے بجائے کفر یا شرک پر خاتمہ ہوگا، تو اس کو نجات نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس کلمے کے ذریعے سے ذکر الہی کی توفیق حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے اس کلمے پر زندہ رکھے، باقی رکھے، اور جب بھی خاتمہ ہو تو اس کلمے پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔